مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، آزاد ہندوستان میں آزادی کے ساتھ آزاد یونیورسٹی میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تصور ہندوستان کی عصری معنویت پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ 11 نومبر سن 1888 جس بدلے جلیل نے مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین پر آنکھیں کھولی تھی، دنیا انہیں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ سے یاد کرتی ہے۔ وہ آزاد جنہوں نے ہندوستان کے خاطر انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے مسلمان کو آزاد کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ وہ آزاد جنہوں نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی، جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے نہ جانے کن کن جگہوں کا سفر کیا، وہی آزاد جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ صدر علی وقار، یاد کیجئے اس آزادی کے خاطر مسلمانوں نے نہ جانے کتنی خون پیش کی۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر و پختون تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر ہندوستانی مسلمانوں کی گردنیں نہ لٹکی ہو، اور بالخصوص ان علماء کرام کی جنہوں نے آزادی کے خاطر اپنی گردنوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے اس آزادی کے خاطر ہندو اور مسلم کو یکجا کیا، اور انہوں نے ایک پرچم کے نیچے لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ ہندوستان کی آزادی اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب تک ہندو اور مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انسانوں کے اندر انسانیت کا درد نہیں پیدا ہو سکتا ہے جب تک وہ اتحاد کا علمبردار نہ بن جائے۔ انہوں نے ہی کہا تھا، ان کا تاریخی جملہ اب تک آپ سن رہے ہیں، کہ اگر آسمان سے ایک فرشتہ اتر آئے اور قطب مینار کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو یا ہندوستانیوں کو سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان اور ہندو ہیں وہ اتحاد کے پرچم کو ہٹا دے اور اتحاد سے دستبردار ہو جائے تو یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ ہمیں سوراج ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے تو ہونے دیں، لیکن ہم اتحاد کے پرچم کو الگ نہیں کر سکتے۔ اتحاد کے مضبوط پلیٹ فارم کے ساتھ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ شاعر نے اسی کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو چلاتے کیوں ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں یقیناً آزادی تو یقینی طور پہ آپ کو اتحاد و اتفاق کا پرچم لہرانا پڑے گا، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جو درس دیا تھا ہندو اور مسلمان کی یونٹی کا، اس درس پہ قائم رہنا ہوگا۔ غور کیجئے کہ آج ہم کس پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، ہماری اوقات اور حیثیت کس چیز پہ آ چکی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کس طریقے سے پروپیگنڈے کی جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہندوستانی عوام کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی آزاد کا پیغام تھا؟ کیا اسی لیے ہمارے آزاد نے قربانیاں پیش کی تھی اور ہندوستان کو آزاد کیا تھا؟ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا